عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنا تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور تم پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر پاکیزہ نہ ہو۔ اور رہا وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہو۔ عبس وتولی، کیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا۔ اس صورت کی ابتدائی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اپنی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کے ایک پہلو کو بیان فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ایک کام کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے اسے دوسرے کام پر فوقیت دی اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہ فرمائی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے لطیف انداز میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے جو کہ نابینا تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے تعلیم فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں اور میرے ندا کرنے سے قطع کلامی ہوگی۔ یہ بات حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری اور ناگواری کے آثار چہرہ اقدس پر نمایاں ہوئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس آیت اور اس کے بعد والی 9 آیتوں میں فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر اپنے ماتھے پر شکن چڑھائی اور منہ پھیرا کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص حاضر ہوا، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا معلوم شاید وہ آپ کا ارشاد سن کر پاکیزہ ہو جائے یا آپ کے کلام سے نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے۔ جبکہ دوسرا وہ شخص جو اپنے مال کے تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اور ایمان لانے سے بے پرواہ ہوا تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے ایمان لانے کی امید میں اس پر کوشش کرتے ہیں تاکہ دین اسلام کی قوت میں اضافہ ہو اور ان کے پیچھے چلنے والے اور لوگ بھی ایمان لے آئیں، حالانکہ آپ پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر ایمان لا کر اور ہدایت پا کر پاکیزہ نہ ہو، کیونکہ آپ کے ذمہ دعوت دینا اور اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور وہ ابن ام مکتوم جو بھلائی کی طلب میں تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہو، ایسا کرنا آپ کی شان کے لائق ہرگز نہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 طرح کے لوگ تھے، ایک مالدار کفار خصوصاً سردار جو ہر وقت تبلیغ کے لیے میسر نہیں ہوتے تھے، اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں ان کا ایمان کی بات سننے کے لیے آنا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابی ہر وقت حاضر رہتے اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں ان کا آنا یقینی تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ کفار سے بات ایمانیات کے متعلق ہو رہی تھی، جبکہ صحابی سے بات ایمان کی تکمیل یا عمل وغیرہ کے متعلق ہونی تھی، اور ایمان کا معاملہ اس کی تکمیل اور اعمال سے زیادہ اہم ہے۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ کفار کا ایمان لانا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابی کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نسبتاً یقینی تھا۔ ان تینوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آیت اور اس واقعے کا مفہوم سمجھیں کہ پہلے 2 پہلوؤں کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے بات کرنے کو ترجیح دی جائے، جبکہ تیسرے پہلو کا تقاضا یہ تھا کہ صحابی سے بات کرنے کو ترجیح دی جانی چاہیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 2 پہلوؤں کو کثرت فوائد کے پیش نظر اپنے اجتہاد سے ترجیح دی، جبکہ حکم الہی میں بتا دیا گیا کہ تیسرا پہلو جو یقینی تھا اسے پہلے والے دونوں غیر یقینی پہلوؤں پر ترجیح دی جانی چاہیے تھی۔ چنانچہ اسی کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرما دی گئی
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے والی شان کے مطابق انداز اپنانے کا بھی فرما دیا گیا کہ اس طرح کے معاملات میں چہرے پر تیوری نہ چڑھائی جائے۔ ان جاءہ الاعمى، اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو نابینا فرما کر ان کی تحقیر نہیں کی گئی، بلکہ اس میں ان کی معذوری کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے قطع کلامی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے واقع ہوئی اور اس وجہ سے وہ مزید نرمی کیے جانے کے مستحق تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ان آیات کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت عزت فرماتے تھے اور خود ان سے ان کی حاجتیں دریافت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ تفسیر کبیر ابس تحت الآیہ 1 سے 10 4/553، مدارک ابس تحت الآیہ 1 سے 10 1321، جلالین ابس تحت الآیہ 1 سے 10 490 ملتقطن۔